حالات بدلنے کی ذمہ دار رہی ہے. اس ایلیمنٹ کی نمائندگی سوشل میڈیا کر رہا ہے اور پتہ نہیں کب تک کرتا ہے. یہ حکومت جو کام کر رہی ہے، جس طرح لوگوں کو ڈرا رہی ہے، اٹھا رہی ہے، پولیس کا استعمال کر رہی ہے، آوازیں بند کر رہی ہے، وہ آپ کو نظر آئے گا کہ اگر کوئی اس کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ وکلا ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. 19 جون ہے، پیر کا دن ہے. سیاسی صورتحال پر آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بات کی جائے، کیونکہ میڈیا، ٹیلی ویژن چینلز جن پر تمام جماعتوں کی نمائندگی نہیں ہے، باوجود نہیں ہے، تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس پر زیادہ بات کی جائے. تو ایک بار پھر اس صورتحال پر بات کرتے ہیں. اس صورتحال میں کیا ہونے جا رہا ہے، اور وہ جو پاکستان تحریک انصاف کا ایلیمنٹ مسنگ ہے میڈیا پر سے، ٹیلی ویژن چینل پر سے، اس ایلیمنٹ کی نمائندگی سوشل میڈیا کر رہا ہے اور پتہ نہیں کب تک کرتا ہے. حکومت جو ہے وہ جس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے، تو اس کے ساتھ یہ کام مشکل بھی ہوتا جا رہا ہے. بہرحال یہ کام ہونا تو چاہیے. تو اس صورتحال میں ان حالات کی بات کرتے ہیں. ان حالات کی بات کرتے ہوئے میں آپ سے عرض کروں کہ میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کے معاملے میں کسی کو وعدہ معاف گواہ بنانے کی پیشکش ہوئی ہے، اور اس سے کہا گیا کہ آپ کے لیے کافی کچھ بہتر ہو جائے گا. اب ایک اور چیز ہوئی ہے. عمران خان صاحب نے آج ایک ملاقات کی. یہ ملاقات عمران خان صاحب کی جانب سے بہت سے لوگوں کے لیے ایک سرپرائز تھا. ممکنہ طور پر یہ سب کے لیے سرپرائز نہیں تھا، لیکن بہت سے لوگوں کے لیے ملاقات جو ہے وہ ایک عدد سرپرائز کی شکل میں سامنے آئی. شہباز شریف صاحب کا آج ہم نے خطاب سنا. شہباز شریف صاحب نوجوانوں کو ایوارڈ اور خوشخبریاں دینے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے، لیکن خطاب روتا ہوا تھا شہباز شریف صاحب کا. اور اب پاکستان کے حالات میں ایک عدد تبدیلی، یعنی یکسر بدلنے والی نہیں، لیکن حالات بدلنے کی کوششوں کے لیے ایک تبدیلی آپ کو نظر آنے والی ہے. وہ تبدیلی کیا، اس کی بھی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ سے عرض کروں شہباز شریف صاحب کے روتے ہوئے خطاب کے بارے میں. شہباز شریف صاحب نے خطاب کیا اور وہ کہہ کیا رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوست ممالک جنہوں نے برے وقتوں میں ہمارا ساتھ دیا تھا، وہ بھی اب کہتے ہیں کب تک قرضہ مانگتے رہیں گے آپ. اور یہ جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے یہ مسلسل مانگ رہی ہے. اس سے پچھلے والی حکومت عمران خان صاحب کی، وہ بھی مانگ رہی تھی دوست ممالک سے. اور شہباز شریف صاحب کا مانگنا جو ہے وہ جس طرح سے ایکو کرتا ہے، میں مانگنے نہیں آیا لیکن حالات ہیں، ہم محنت کریں گے کہ پائی واپس کریں گے، اس کو سنیں آپ تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس حکومت کی کارکردگی ترجیحات کیا ہیں. یہ جو 7.15 ارب ڈالر کے نقصان کی خبر ہے، اس خبر کو دیکھیں. مفتاح اسماعیل کے دعووں کو دیکھیں کہ اسحاق ڈار کے فیصلے نہ کر پانے کی وجہ سے پاکستان کو تقریباً 3 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے. اور اب بھی جو اسحاق ڈار نے مصنوعی طور پر منی مارکیٹ میں ٹانگ اڑا رکھی ہے، اس کی وجہ سے بھی پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جن میں شہباز شریف صاحب کا خطاب ایسے ہی ہو سکتا تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ دوست ممالک کہہ رہے ہیں کب تک مانگتے رہیں گے. انہوں نے کہا کہ چین جیسا دوست بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہے. وہ کہتے نہیں ہیں لیکن ان کی شکلوں پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کب تک پیسے مانگتے رہو گے. تو یہ اس حکومت کی، شہباز شریف صاحب کی حالت ہے. اور یہ حالت ان کی کیا ہے؟ میں بار بار آپ سے کہتا ہوں یہ تو امیر کبیر لوگ ہیں، ان کے حالات ٹھیک ہیں. مصیبت میرے اور آپ کے لیے، ایک عام آدمی کے لیے، اور وہ مصیبت بڑھ رہی ہے، وہ مصیبت کم نہیں ہو رہی. بجلی کے بلوں کا حال دیکھا ہے آپ نے؟ کیا آ رہے ہیں بجلی کے بل؟ میرا پچھلے برس کا جتنے یونٹس کا بل، پچھلے برس جو بھی بل تھا، اب اس سے وہ کم از کم 9 سے 10 ہزار روپے زیادہ ہو چکا اس مہینے کا، اور یونٹس کی تعداد جو ہے وہ کچھ کم ہو چکی. تو یہ حالات ہم سب کے ہیں، ہم سب اس سے گزر رہے ہیں، اور حکومت اس کو مزید آگے بڑھانے جا رہی ہے. کیونکہ حکومت آئی تھی سب ٹھیک کرنے. یہ بجلی سستی کرنے آئے تھے، پیٹرول سستا کرنے آئے تھے، مہنگائی کم کرنے آئے تھے، لیکن کچھ بھی ہو نہیں سکا ان سے. اور اب یہ ہر چیز کا ذمہ دار جو ہے وہ پچھلی حکومت کو قرار دیتے ہیں. یہ ہمارے سامنے ان کی صورتحال ہے. تو شہباز شریف صاحب ان حالات میں روتا ہوا خطاب بھی کر سکتے تھے. عمران خان صاحب نے سرپرائز ملاقات کی. ملاقات ہوئی ہے لطیف کھوسا صاحب سے. عمران خان صاحب گئے اپنے وکلا کے ساتھ، ان سے ملاقات کی، اور اس موقع پر لطیف کھوسا صاحب جو ہیں ان سے ملاقات میں جو خبریں آ رہی ہیں ان کے مطابق، اور جو ملاقات کے علاوہ بھی خبریں آ رہی ہیں ان کے مطابق، وکلا تحریک پاکستان میں اس حکومت کی فسطائیت کے خلاف شروع ہونے والی ہے. وکلا تحریک پاکستان میں پہلے بھی حالات بدلنے کی ذمہ دار رہی ہے. اب بھی وکلا تحریک حالات بدلنے کی ذمہ دار ہو سکتی ہے، کیونکہ وکلا پہلے کامیاب ہو چکے ہیں، اور اب
یہ حکومت جو کام کر رہی ہے، جس طرح لوگوں کو ڈرا رہی ہے، اٹھا رہی ہے، پولیس کا استعمال کر رہی ہے، آوازیں بند کر رہی ہے، وہ آپ کو نظر آئے گا کہ اگر کوئی اس کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ وکلا ہیں، کیونکہ ایک آرگنائزڈ ہیں، دو یونائٹڈ ہیں، تین وہ ان حالات کے خلاف سب سے منظم فورس ہیں. تو وکلا جو ہے وہ یہ لڑائی لڑ سکتے ہیں، اور وکلا تحریک پاکستان میں شروع ہونے جا رہی ہے. یہ آپ کو تمام وکلا رہنماؤں کے، بار کے رہنماؤں کے خطاب میں نظر آ رہا ہے، سوائے پاکستان بار ایسوسی ایشن کے، جس نے اپنی ایک سائڈ دی ہوئی ہے، اور اس سائڈ میں آپ کو کوئی بھی ایسی آواز کہ جو ان حالات میں، جبر کے ان حالات میں نظر آئے، وہ نہیں نظر آتی، وہ نہیں سنائی دیتی. باقی آپ کو وکلا کی طرف سے آواز کم از کم باقیوں کے مقابلے میں سنائی دیتی ہے. بھنڈاری صاحب جو غائب کر دیے گئے تھے حکومت کی جانب سے، وہ بھنڈاری صاحب بھی واپس آئے، اور واپس آ کر انہوں نے بھی بات کی، دیگر لوگوں نے بھی بات کی. تو یہ بات کرنے کا سلسلہ، یہ آواز اٹھانے کا سلسلہ وکلا کی جانب سے جاری ہے، باقی لوگوں کی جانب سے ختم ہو چکا. آپ میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ وہ کون تھا جس کی میں بات کر رہا تھا، کہ جو صرف رفع حاجت کے معاملے پر نکل گیا. تو جو رفع حاجت کے معاملے پر نکل گیا، اس کا کیا نام جان کر کریں گے آپ. بہرحال یہ ہمارے ہاں اس وقت حالات ہیں. ان حالات میں ضرورت یہ ہے کہ تمام لوگ اس حکومت کے ان فسطائی اقدامات کے خلاف ایک ہوں. لیکن حکومت ایک نئی پی ایس ایل لے کر آ گئی ہے، حکومت کی اپنی ایک سپر لیگ چل رہی ہے. شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں تمام لوگ ایک ہو جائیں. تو آپ تمام لوگ تو حکومت میں ہیں، کس کو ایک کروانا ہے آپ کو؟ آپ نے ایک جماعت باہر کر دی ہے، تمام لوگ ایک کر لیں، جو کرنا ہے، جو ٹھیک کرنا ہے کر کے دکھا دیں. تو اس وقت آپ پوری قوم سے جھوٹ بول رہے ہیں. ایک دوسرا، یہ جو نورا کشتی آپ کو شروع ہوتی نظر آئی ہے پیپلز پارٹی کی، نون لیگ کی، بلاول کہہ رہا ہے پیسے دے دو. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس پر بات کر رہے ہیں. فضل الرحمان صاحب نواز شریف اور زرداری صاحب سے رابطے میں ہیں اور حالات ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ نورا کشتی ابھی کچھ دن بڑھے گی، اور پھر آپ کو ممکنہ طور پر جولائی میں کسی وقت یہ نورا کشتی انتہا کو جاتی ہوئی نظر آئے گی. پیپلز پارٹی کی ٹیئر بی کی لیڈرشپ میں لطیف کھوسا صاحب، اور نون لیگ کی ٹیئر 4 کی لیڈرشپ میں عظمہ بخاری صاحبہ، ٹیئر 2 کی لیڈرشپ میں طلال چودھری صاحب، یا پیپلز پارٹی کے دیگر لوگ آہستہ آہستہ بیانات گرب ہو رہے ہیں، آمنے سامنے آ رہے ہیں. بلاول کہتے ہیں ہم پورے ملک میں الیکشن جیتیں گے. وہ کہتے ہیں ویسا نہیں، جیسا آپ نے کشمیر میں جیتا اور کراچی میں جیتا، ویسا الیکشن نہیں جیتیے گا. تو پھر وہ اپنی ان کے پول کھولتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی آگے بڑھیں گی، اور اس میں مجھے اور آپ کو مزہ آئے گا. باقی انتخابات اگر ہوں گے، اور انتخابات سے پہلے یہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کو راستے سے ہٹانے میں کامیاب نہیں ہوئی، تو انتخابات میں بھی مزہ آئے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.